آج کل کے موجودہ حالات میں بہت سارے ہاٹ ایشو چل رہے ہیں، اور آج کے حوالے سے سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور جو طے ہوا تھا یا جو قراردادیں منظور ہوئی تھی یا جو تقسیم ہوئی تھی اس وقت انڈیا کی، اس میں کشمیر وہ پاکستان کا حصہ بنتی تھی اور بننا چاہیے تھا، لیکن اس وقت انڈیا کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ قضیہ مؤخر ہو گیا اور ملتوی رہا۔ تو اب انڈیا نے وہاں اپنا ناجائز قبضہ جمایا ہوا ہے، اور وہاں کچھ 6-7 لاکھ فوج رکھی ہوئی ہے۔ جبر اور ظلم کی بنیاد پر انڈیا نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ ان کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا جو ہے، ان کو اپنی خود مختاری ان کی رائے کے مطابق دی جانی چاہیے، اور کشمیری پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک تو ان کے ساتھ جو زیادتی ظلم ہو رہا ہے وہ بند کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو آزادی سے رائے دینے کا حق دینا چاہیے، اور وہ جہاں رہنا چاہتے ہیں، جس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں، جو بھی ان کی رائے ہے ان کی رائے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے مطابق انٹرنیشنل دنیا جو ہے فیصلہ کرے، اور ان کو ان کی رائے کے مطابق ان کا حق دیا جائے۔ اور ہم انڈیا کی، بھارت کی مذمت کرتے ہیں جو وہاں مظالم وہ انڈیا کی فوج کر رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہی ہے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور کشمیر کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نامکمل ہے۔ حکومت ہو، عوام ہو، سیاسی اور دینی جماعتیں ہوں، میرے خیال میں سب کا موقف ایک ہی ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اور کشمیر کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ اور باقی دوسرے معاملات آج کل جو چل رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، ہمارے آج کل کے جو حالات ہیں، کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے اندر خود کش دھماکے ہوئے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی ہوئی، وہ بھی دو حوالے سے میں اس کے متعلق گزارش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے اوپر حملے کرنا، خود کش حملے کرنا اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، اس کا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ خارجیوں کا منہج ہے، اور وہ دہشت گرد ہے، وہ اسلام کی اصطلاح میں دہشت گرد ہے اور ظالم ہے، اور ان کے خلاف حکومت پاکستان جو کارروائی کر رہی ہے، میری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اپنے سیکورٹی اداروں کی بھرپور حمایت کرتی ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان دہشت گردوں کو کسی قسم کا کوئی ان کے پاس اخلاقی شرعی کوئی جواز نہیں ہے، یہ پاکستان میں دہشت گردی اور تخریب کاری کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 40 سال افغانستان کی عوام کی حمایت کی، اس پر مغرب نے کوشش کی قبضہ کرنے کی، روس نے کوشش کی، لیکن پاکستان نے اپنے بھائیوں کی بھرپور امداد کی، اور جب وہ ساری سازشیں ناکام ہوئیں تو اب توقع یہ تھی کہ افغان بھائی اور ہم مل کر خطے کو ترقی کی طرف لے جائیں گے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج افغانستان جو ہے اس کی حکومت انڈیا کے ساتھ اپنے معاہدے کر رہی ہے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اور یہ بات شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اس کی جتنا مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ آج کل جو ترکی اور قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اس کے ذریعے افغان حکومت ہوش کی ناخن لے گی اور اپنے بھائیوں کی قدر کرے گی جنہوں نے 40-50 سال ہمیشہ ان کی سپورٹ کی ہے۔
اور انشاءاللہ اس اتفاق پر پہنچیں گے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں نہیں استعمال ہونے دیا جائے گا، اور اگر یہ معاہدہ نہیں کرتی افغان حکومت تو پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ جو اس زمین سے یہاں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور سخت ایکشن لے۔ پاکستانی حکومت اور پاکستانی جو سیکورٹی ادارے ہیں ہم مکمل اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے امن کو کوئی شخص بھی اگر تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت ترین ایکشن ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری بات، کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ پاکستانی فورسز نے، پاکستانی فوج نے جو اس کا منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا، اور اس اضافے کی بنیاد پہ، اس ایک نیک نامی کی بنیاد پہ جو اللہ نے ہمیں عزت اور آبرو اس سے دی، فتح جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی، ہم اس کے بعد ہمارے ساتھ سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور دفاعی معاہدے کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستانی قوم عموماً اور خاص کر میری جماعت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے، اس کی چوکیداری کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، جان، مال، اولاد، ہر چیز مکہ اور مدینہ کے لیے قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم اس معاہدے کو، جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کو اپنا وقار سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں، شرف سمجھتے ہیں، تو ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں اور پاکستانی حکومت کی تائید کرتے ہیں جو وہ یہ معاہدے اس قسم کی کر رہی ہے، جس سے پاکستان کا اہمیت اور عزت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ سر، آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نون لیگ کے اتحادی بھی وزیر اعظم سے اپنی ملاقات ہوئی ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ ہم پہلے بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حمایت کر کے پھنس چکے ہیں، اب پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، نون لیگ سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیا جائے، ہم اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا یا نون لیگ کا کیا موقف ہے؟ میرے خیال میں مرکزی سطح پہ مشاورت ہو رہی ہے، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اتفاق کے رائے سے کوئی حکومت بنائی جائے تاکہ وہاں جو بے چینی کی صورتحال ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو باہر رکھ کے حکومت بنائی گئی ہے، تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے سب کو شامل کر کے اور ہر ایک گروپ کی یا ہر پارٹی کی نمائندگی ہو اور وہاں اس طرح کی حکومت ہو، اس سے اتفاق رائے قائم ہو اور بے چینی جو ہے اس کو ختم کیا جائے۔ سر، حالیہ دنوں میں ایک مذہبی اور سیاسی جماعت نے اس وقت احتجاج کی کال دی جب فلسطین اور اسرائیل جو سارا معاہدہ ہوا، سیز فائرنگ ہوئی، اس کے بعد احتجاج شروع ہوا، پھر حکومت کی طرف سے ان کو یہ بار کرایا گیا کہ ہم ریاست میں کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کا سینیریو پیدا کر رہے ہیں اور ملک میں حالات اس طرح کے بنا رہے ہیں؟ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ یہ پاکستانی قوم کے لیے حیرت کا باعث ہے یہ معاملہ کہ 2 سال فلسطینیوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا کہ فلسطین کی حمایت میں کوئی مظاہرہ کریں یا کوئی پروگرام کریں، حالانکہ مکی جمعیت اہل حدیث پاکستان واحد جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ پروگرام فلسطین کے حق میں کیے۔ اسلام آباد میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی کنونشن سینٹر میں، جس میں تمام دینی اور سیاسی جماعتوں نے شرکت کی، لاہور میں کی، کراچی میں کی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، تمام دینی اور سیاسی جماعتیں شامل ہوئیں اور الحمدللہ بھرپور حمایت کی ہم نے پچھلے 2 سال، اور اللہ کے فضل سے کہیں کسی ایک درخت کا پتا نہیں ٹوٹا ہمارے ان پروگراموں سے۔ احتجاج بھی کیا اور کانفرنسیں بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کا آپس میں فیصلہ ہو گیا تو پوری دنیا نے اس کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا کہ یہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اس کو اب بند کیا جا رہا ہے۔
اس میں ظاہر ہے سعودی حکومت کا کردار بڑا اہم تھا، پاکستانی گورنمنٹ کا کردار بھی بڑا اہم تھا، اور ترکی اور قطر اور اسلامی ممالک سب کا بڑا اہم کردار تھا۔ تو وہ معاہدہ ہوا، تمام مسلمان اس سے خوش ہوئے، اور خاص کر غزہ کے لوگ جشن منا رہے تھے۔ جب غزہ کے لوگ نماز شکر ادا کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، تو اس وقت ہمارے ہاں ایک گروپ اٹھتا ہے اور وہ جو ہے روڈ بند کر کے، بلاک کر کے وہ احتجاج شروع کر دیتا ہے، لانگ مارچ شروع کرتا ہے، اور عوام کے جان و مال کو تحفظ دینے کی بجائے اس کا نقصان کرتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کئی پولیس کی گاڑیاں ان پہ قبضہ کیا گیا اور ان کو جو ہے جلایا گیا، کئی لوگوں کی نجی املاک کو آگ لگائی گئی۔ تو یہ جو کارروائیاں ہیں یہ ملک کو نقصان دینے کے لیے، ملک کی اکانومی کو خراب کرنے کے لیے اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے یہ کارروائیاں تھیں۔ اور مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو جلوس ہے یہ جائے گا اسلام آباد، اور وہاں امریکی سفارت خانے تک ہمیں جانے دیا جائے۔ تو اس طرح کسی کو، کسی جتھے کو، کسی گروپ کو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ریاست اجازت نہیں دے سکتی۔ تو یہ امر اس حوالے سے قابل افسوس تھا کہ جب مسئلہ حل ہوا ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے کے لیے کوئی عزائم تھے، اور انہوں نے یہ حرکت کی۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے جتھوں کی اور اس طرح کی کارروائیوں کی ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ جتھے جن لوگوں نے بنائے ہیں، اب انہیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، یہ جتھے بنانا چھوڑنا چاہیے۔ جو اصل سیاسی اور دینی جماعت ہیں وہ جتنا بھی احتجاج کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، کبھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اگر احتجاج کرتی ہیں تو املاک، کسی کے املاک کو یا پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ تو یہ جتھے اور جو گروپ ہیں ان کو بنانا بند کیا جائے، اور جو پاکستان کی سیاسی اور مذہبی پرامن جماعتیں ہیں ان کو آزادی سے کام کرنے دیا جائے۔ اچھا سر، ایک طرف افغانستان ہم سے مذاکرات کر رہا ہے اور دوسری طرف خوارج کی جانب سے دیر اندازی کا سلسلہ بھی جاری ہے، گزشتہ روز بھی دیر اندازی کی گئی۔ کتنا آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان مطالبہ بھی خود کر رہا ہے سیز فائر کا، ساتھ ساتھ دیر اندازی بھی اس کی سائڈ سے ہو رہی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے جو محترم نے سوال کیا تھا، آخری اس کی جو رہ گئی ہے جواب کی، وہ یہ تھی کہ ان کے خلاف جس نے دہشت گردی کی ہے ان کے خلاف کارروائی حکومت کر رہی ہے تو کرے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں بلکہ تائید کرتے ہیں۔ لیکن مساجد کو بند کرنا، ہم کہتے ہیں ایسے کام نہ کریں۔ کسی بھی مسلک کی مسجد ہو، مدرسہ ہو یا خواتین کو گرفتار کرنا، ان چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہوا ہے تو اس کو دانائی سے، حکمت سے اس کو حل کیا جائے اور اس کا خاتمہ کیا جائے۔ باقی جو آپ نے فرمایا ہے، کیا آپ کا سوال تھا؟ دیر اندازی کا سلسلہ جاری ہے افغانستان میں۔ ہاں، یہ ظاہر ہے مذاکرات کے وقت یکدم تو ختم نہیں ہو رہا نا، ختم نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ ختم ہونا چاہیے فوری، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ انہوں نے جو پہلے سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ حرکتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن خوش آئند بات یہ ہے کہ مذاکرات کی میز پر آئے، اور جو ہمارے برادر، ہمارے خیر خواہ ملک ہیں، قطر ہو، ترکی ہو یا اس قسم کے اور ممالک، انہوں نے ان کو بٹھایا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات پہ اتفاق ہوگا کہ پاکستان میں در اندازی وہ بند کرائیں گے۔